اپنے دونوں بازوؤں میں شدید درد اور لڑکھڑاتے حواس لیے وہ بمشکل آنکھیں کھولتی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ احمد جہانگیر کے آدمی اس کے اشارے پر ہر 2 گھنٹے بعد اسے بے ہوش کرنے پہنچ جاتے تھے۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں سے آسمان نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اندھیرا جس سے وہ کوسوں ڈرتی تھی اب اسے اپنا سا لگنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس اندھیرے سے ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ اسے یہاں ایک الگ سا احساس ہوا تھا، مانو وہ سلطان کی کیفیت کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ انہی اندھیروں میں تو وہ پلا بڑھا تھا، یہی تو اس کی زندگی تھی، اور وہ نازک سی لڑکی اسے ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں مکمل کھلتی گئیں۔ اس کچھ عرصے میں وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ آخر کیوں اس کا شوہر اس شخص اور اس سے جڑے ان ہزاروں افراد کو اس دنیا سے مٹانا چاہتا ہے۔ وہ انسان کے روپ میں جلاد تھا، بے رحم اور ہوس پرست۔ عشاء کو زندگی میں پہلی بار کسی سے نفرت ہوئی تھی، وہ احمد جہانگیر تھا۔ عشاء اس سے نفرت کرتی تھی، وہ اسے دیکھ چکی تھی، وہ اس کی ہوس اور اس کے کالے سائے کو پرکھ چکی تھی، مگر اس غلیظ آدمی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سلطان کی بیوی کو نقصان پہنچا سکے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ خوبرو سا آدمی اندر داخل ہوا۔ عشاء نے آنکھیں گھماتے اسے دیکھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ شخص ایک بدنصیب باپ تھا جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو تکلیف سہتا دیکھ چکا تھا۔ وہ کچھ نہ کر سکا تھا، مگر اب نہیں۔ رات کے اس آخری پہر وہ نہ جانے کیسے اپنے مالک کے آدمیوں سے بچ کر اس تک پہنچا تھا۔ مرحبا، ایک مضبوط مگر بے بس سی آواز سنتے وہ رخ موڑ گئی۔ اس کی بیٹی اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ رخ موڑ چکی تھی۔ ابراہیم کی آنکھیں تر ہوئیں، وہ کندھے جھکا گیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں بیٹی، میں تمہیں یہاں سے باہر نکال لوں گا۔ عشاء نے خشک چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ اور اس آفر کی کوئی خاص وجہ؟ ازالہ، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس بات کا؟ میں بیان نہیں کر سکتا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ رخ موڑ گئی۔ مجھے یہاں سے نکالنے والا جلد آئے گا، اور میں جانتی ہوں وہ آئے گا۔ ابراہیم کی گردن جھکی تھی۔ میں تمہیں اسی کے پاس لے جانے آیا ہوں بیٹی۔ عشاء نے ایک دم گردن گھما کر اسے دیکھا۔ میں گناہ گار ہوں، بہت زیادہ۔ اپنے اعمال میں ایک ذرا سی نیکی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ چلو، اور میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ تم مجھے یہاں لائے، اس گھٹیا شخص کے سامنے لا پھینکا، اور اب کہہ رہے ہو مجھے یہاں سے نکالو گے؟ میں شرمندہ ہوں بیٹی، مجھے بیٹی مت کہو۔ تم جیسا انسان کسی کو بیٹی کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ بلند آواز میں رو دیا۔ ان ننھے قدموں میں گرتا وہ بری طرح رو رہا تھا۔ عشاء نے ایک دم ہی اپنے پاؤں فاصلے پر کیے ہی تھے کہ اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، ایک دفعہ بس معاف کر دو بیٹی، میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا، بس ایک دفعہ، میں شرمندہ ہوں۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ عشاء کے سخت ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ رو دی۔ مجھے میرے ابدر کے پاس جانا ہے، میں مرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی ہوں، بس ایک دفعہ میں اپنے ابدر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔
میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا بیٹی، کچھ بھی نہیں۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ اٹھا اور بڑھ کر اس نازک سے وجود کو باہوں میں بھرتا چل دیا۔ اپنے وجود میں گہری تکلیف محسوس کرتی وہ روتی بلکتی اس کے کندھے سے لگی دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ اس اندھیرے کمرے سے نکلتے وہ اپنے کچھ آدمیوں کے سہارے اسے لیے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد جہانگیر تک یہ خبر جلد پہنچ جائے گی، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ پارکنگ گیراج میں داخل ہوتے اس نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی اور اسی لیے وہ احتیاط سے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ روشنی کی چمک ونڈو سے اندر آتی اس پر پڑی۔ وہ ایک دم اپنے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ وہ روشنی اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ کچھ پل تو وہ سنبھل نہ پائی۔ اسے ضرورت تھی اس مضبوط ہاتھ کی جو اسے تھام کر اپنے ساتھ اس روشنی میں ہر قدم چلے، مگر وہ ہاتھ، وہ آغوش نہ جانے اسے کب میسر ہوتی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس خوبرو شخص کو تکلیف دے رہے تھے۔ نہ جانے وہ اب اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ یگیت کے گھر ڈھیروں خوشیوں کی آمد ہوئی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خوش ہو یا اداس، کیونکہ اس خوشی میں اس کا اکلوتا بھائی شامل نہیں تھا، وہ جس کے بغیر یگیت الپ اپنا کوئی ایک کام بھی سر انجام دینے سے گریز کرتا تھا۔ وہ ننھا سا وجود ہاتھوں میں تھامے وہ بینچ پر بیٹھا آنکھیں آنسوؤں سے تر کر گیا۔ عام حالات میں اگر تمہاری آمد ہوتی تو جانتے ہو تمہارے تایا جان تمہاری بہترین خوش آمد کرتے، مگر میں شرمندہ ہوں میرے بیٹے، مجھے معاف کرنا۔ بابا ابھی تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتے۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ دیا۔ آئیگل اور ہادی سمیت عثمان اور رحیم شاہ بھی اس کے قریب موجود تھے، مگر وہ ایک انسان، اس کی کمی یہ سب افراد مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ عثمان بے اور سلطان دبئی کا کونا کونا چھان چکے تھے، مگر انہیں وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ سنجیدہ شخص بظاہر تو نارمل تھا، مگر اس کا وجود چور چور ہو چکا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ اپنے سر تو لے چکا تھا، مگر وہ کر نہیں پایا تھا۔ عثمان بے کے لیے اس سے بڑی تکلیف دہ اور افسوسناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلطان کی بڑھتی وحشت، اب وہ بھی ڈرنے لگا تھا۔ وہ اس سے 3 سال بڑا تھا، مگر اس کے مقابل خود کو قدرے چھوٹا اور کمزور پاتا تھا۔ احمد جہانگیر کے ٹھکانے پر حملہ کر کے وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ کر چکے تھے۔ وہ 2 بھیڑیے شکار کرنا اچھے سے جانتے تھے۔ انہیں غرض نہ تھی کسی کے برباد ہو جانے سے، کسی رحم سے، کسی مخلصی سے۔ انہیں کوئی غرض نہ تھی۔ وہ بے قابو اور بے لگام ہو چکے تھے۔ ایک خوشگوار سی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ارد گرد تیز چمکتی روشنی پائی۔ وہ 3 دن سے یہاں تھی اور وہ شخص اس کا ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھتا۔ اب وہ اس پر غصہ نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ اس کے روبرو ہوتا تو گردن جھکا جاتا۔ وہ سمجھ نہ پاتی۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے میرے ابدر کے پاس لے جائیں گے،
وہ خاموش تھا۔ وہ چاہتا تو اس رات ہی اسے اس کے شوہر کو سونپ دیتا، مگر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بس کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اسے جی بھر کر دیکھ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی ایک ہنسی کی جھلک اپنی بینائی میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس ایک دفعہ وہ اسے بابا کہہ کر پکارے، مگر کیسے؟ انکل ابراہیم نے گردن اٹھائی۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خاموش ہوا۔ اور اس ہمدردی کی وجہ آخر کیا ہے؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ کیا تم مجھے بابا کہہ سکتی ہو؟ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ میری ایک بیٹی تھی، وہ مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر وہ مجھے کہیں سے بھی میسر نہیں ہوئی۔ اس نے ابھی تک مجھے ایک دفعہ بھی بابا کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ میں بد نصیب تھا، اور ہوں، اور ہمیشہ رہوں گا۔ وہ گردن جھکا گیا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ کسی کے محفوظ ہاتھوں میں۔ تو کیا اب وہ آپ سے ملتی ہے؟ وہ نفی میں گردن ہلا گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، تمہارا مجرم ہوں۔ وہ خاموش ہوئی۔ آپ دل کے اچھے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ آپ میں احساس ہے، اور جس انسان میں احساس ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ تھے اور ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی کچھ خوبصورت یادیں لہرا گئیں۔ وہ خوبصورت آواز اس کے کانوں سے آ ٹکرائی، اور اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے دامن میں جذب ہوئے۔ کیا بس ایک دفعہ تم مجھے بابا کہہ سکتی ہو؟ بس ایک دفعہ؟ میرے لیے یہ الفاظ ہی تمام ہوں گے۔ میں آزاد ہو جاؤں گا۔ میں عشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں یہ الفاظ کہنے کا حق نہیں رکھتی۔ ایک کم ظرف انسان نے مجھ سے یہ الفاظ کہنے کا حق ایک عرصے پہلے چھین لیا تھا۔ ابراہیم کے دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی، مگر وہ کچھ بول نہ پایا۔ وہ گردن جھکا کے بیٹھ گیا۔ وہ گردن اب کبھی اٹھ نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ کم ظرف ہی تو تھا۔ وہ ایک بزدل انسان تھا۔ وہ حق نہیں رکھتا تھا کہ اسے بابا کہہ کر پکارا جا سکے۔ کندھے جھکائے وہ کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے کالے اعمال پر پھیلے گناہوں میں ایک گناہ کا مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ کہہ تو چکی تھی، مگر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی؟ اگر اس کے ایک دفعہ بابا کہنے سے وہ شخص خوش ہو جاتا، اسے سکون اور تسلی ملتی، تو کچھ غلط تو نہ ہوتا۔ مگر وہ بے بس تھی۔ اپنے ادکٹے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر اس نے سمیٹنا چاہا، مگر اس کے بازو اٹھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کا چہرہ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے زرد رنگ اور بے ترتیب بال، وہ عجیب لگ رہی تھی۔ ابراہیم اسے لیے واپس ترکی آ چکا تھا، مگر سلطان اس بات سے بے خبر تھا۔ ابراہیم کے ٹھکانے پر حملہ احمد جہانگیر کے آدمیوں نے کیا تھا۔ انقرہ سے لگا تھا وہ اسے محفوظ ہوگا، مگر وہ اب کہیں بھی محفوظ نہیں تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اب وہ ہار مان چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان سے اس کا سامنا صرف اور صرف موت ہے، مگر اسے جو چاہیے تھا وہ اسے مل چکا تھا، اور اب وہ خوبرو آدمی
تسلی سے مر سکتا تھا۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں باندھے وہ خالی نظروں سے سڑک کو گھور رہی تھی۔ ایک بے چینی اور خلش سی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ صارف نے بینچ پر اس کے قریب بیٹھتے سلش اس کی طرف بڑھایا۔ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ چیک کر کے دیکھو، موڈ فریش ہو جائے گا۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ مروہ، پرسکون ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان اسے ڈھونڈ لے گا۔ تم جانتی ہو میں گناہ گار ہوں صارف۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو اس جہنم میں دھکیل دیا۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں معافی کی حقدار ہوں ہی نہیں صارف۔ وہ رو رہی تھی۔ صارف نے اس کا سر اپنے کندھے پر لگایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ صارف نے اس کی کلائی تھامی اور چل دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے قدم بقدم چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ اسے اس عجیب سے فلیٹ سے زبردستی نکال کر باہر لایا تھا۔ استقلال اسٹریٹ پر پہنچتے ہی وہ دونوں بھیڑ میں داخل ہوئے۔ صارف کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی تو وہ اس سے اپنا بازو چھڑاتی ذرا فاصلے پر ہوتی چل رہی تھی۔ بھیڑ سے نکل کر صارف نے اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بس ایک پل کے اندر گولی کی ایک زوردار آواز بلند ہوئی اور اس لڑکی کی نیم کھلی آنکھیں مکمل پھیل چکی تھیں۔ مروہ، صارف کی آواز بلند ہوئی۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کے سر کی پشت پر لگی گولی ماتھے سے نکل چکی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں گڑبڑائیں۔ اسے اپنے ارد گرد سب دھندلا ہوتا دکھائی دیا۔ صارف نے بڑھ کر اسے تھاما۔ وہ اسے پکار رہا تھا مگر اس کی آواز دھیرے دھیرے بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ مروہ، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ مروہ، خدا کے لیے ان اپنی آنکھیں کھولو۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ گولی کی آواز سے ارد گرد مچی افراتفری پر لوگ جا بجا ان سے ٹکراتے ہوئے بھاگ رہے تھے مگر کوئی بھی رک کر ان کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ اس بے جان سے وجود کو باہوں میں بھرے وہ اپنے اعصاب مدھم ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ صارف نے اسے باہوں میں تھاما اور وہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی نیم کھلی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئیں۔ وہ اسے لیے بمشکل ہسپتال تک پہنچا تھا۔ صارف نے اسے اسٹریچر پر لٹاتے گہری سانس بھری۔ اس کے ہاتھ اور گریبان خون سے رنگ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ رکا۔ چلتا ہوا اسٹریچر ایک دم ہی رکا اور صارف کے قدم تھمے۔ آپ نے یہ روکا کیوں؟ آپ اسے اندر کیوں نہیں لے جا رہے؟ اس کی حالت بہت خراب۔ وہ بمشکل بول رہا تھا۔ شی از نو مور۔ وہ الفاظ تھے کہ صارف کو اس کی سماعتیں ارد گرد کی آوازوں سے عاری ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ دیوار سے جا لگا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کی سماعتوں میں انڈیل دیا ہے۔ اس کی نگاہیں اس پر ٹھہریں۔ اس کے ماتھے سے نکلتا خون ہر طرف پھیل چکا تھا۔ مروہ کی سانسیں تھم چکی تھیں اور قریب کھڑے اس لڑکے کو اپنا وجود بے حس و حرکت محسوس ہو رہا تھا۔
وہ نفی میں گردن ہلا گیا، گھٹنوں کے بل اس کے اسٹریچر کے قریب بیٹھتا۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے ایک دم ہی کانوں پر ہاتھ رکھے۔ مروہ، تم نہیں جا سکتی۔ تم نے کہا تھا تم میرا ساتھ دو گی، اور یوں بیچ راستے مجھ سے روٹ کر جا رہی ہو۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ مروہ، وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر پیشانی ٹیکے بلند آواز میں رو دیا۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ اس وقت اس کے قریب کوئی نہیں تھا۔ لابی کے بیچوں بیچ وہ بے یار و مددگار بیٹھا ہی رہ گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو ہار چکا تھا اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، مگر آس پاس سے گزرتے لوگ اسے سنتے بس گزر رہے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو اسے اس کی زندگی واپس لوٹا سکے۔ کوئی اسے تسلی اور حوصلہ دینے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامے اکیلا اور بے بس بیٹھا تھا۔ صارف نے آس پاس دیکھا۔ اس کا ہمدرد وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں چھپا گیا۔ اس کا واحد سہارا بھی اس سے چھین لیا گیا تھا، اور وہ بیچ راستے خالی ہاتھ مددگار نگاہوں سے لوگوں کو تکتا رہ چکا تھا۔